واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر ہم سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت باعث تخلیق کائنات آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اللہ کے نبی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو پڑھے قرآن اور پڑھائے قرآن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث طیبہ کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دے، جو قرآن پڑھائے بھی اور قرآن کی تلاوت بھی کرے۔ اب اس حدیث طیبہ میں کئی باتیں قابل غور ہے، احکامات قرآن بھی اسی میں داخل ہیں، قرآن کے اثر اور رموز بھی اسی میں داخل ہیں۔ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن کی تلاوت ہی کریں، بلکہ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے اسرار و رموز سے واقفیت بھی حاصل کریں، اس کے احکامات پہ آپ عمل بھی کریں۔ آج جو کلمہ گو ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہو چکے ہیں یا اسلامی گھرانوں میں پیدا ہوئے اور اثر نو انہوں نے اپنی آنکھ کو اسلامی ماحول میں کھولا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ جس طرز عمل پہ ہوتے ہیں بیٹا بھی اسی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج یہ بچے جو میرے سامنے 5 بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں ایک بچہ ہے جس نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا ہے، ایک بچہ ہے جس نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا ہے، دیکھ کر کے مکمل کیا ہے، اور یہ 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی ابتدا کیا ہے، جنہوں نے قرآن کی ابتدا کیا ہے۔ الحمدللہ یہ ایک ایسی خوشی ہوتی ہے جب بچہ قرآن پاک شروع کرتا ہے یا بچہ قرآن پاک مکمل کرتا ہے تو ان کے ماں باپ کے دل سے پوچھیں انہیں کیا خوشی ملتی ہے۔ ماں باپ کو تو اتنی خوشی جب ان بچوں کو دولہا بناتے ہیں تب بھی نہیں ملتی ہے جتنی خوشی جب یہ حافظ قرآن ہو جائیں یا قرآن کی ابتدا کریں، اور جب ان کے سروں پہ یہ سنت مبارکہ سجایا جاتا ہے، یہ تاج زرری، تو ماں باپ کے دل کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے اسلاف کے تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو یہ رسم ہمارے بزرگوں کے دور سے چلی آ رہی ہے کہ افتتاح قرآن پاک کی محفلیں، ابتدائے قرآن پاک کی محفلیں، تکمیل قرآن پاک کی محفلیں، یہ سالہ سال سے رچائی اور بسائی جا رہی ہیں۔ آج انہی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ان بچوں نے جنہوں نے قرآن کی ابتدا کیا اور جنہوں نے قرآن کو ناظرہ مکمل کیا، الحمدللہ آج ان کے سروں پہ یہ تاج زرری سجایا گیا ہے، لیکن آج
آپ ان کے سروں پہ تو صرف آج اپنے گاؤں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں مالا بھی پہنایا گیا ہے، انہیں جبہ بھی پہنایا گیا ہے، اور ان کے سروں پہ امامہ بھی سجایا گیا ہے، لیکن الحمدللہ اگر ماں باپ کی دعائیں شامل حال رہی اور استاذ کی محنتیں رنگ لائی اور ان بچوں نے محنت کیا تو آج آپ اپنے گاؤں میں ان کے سروں پہ امامہ دیکھ رہے ہیں، ان کے جسم پہ جبہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے گلے میں یہ مالے بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ وقت بعید نہیں ہے کہ جب یہ محنت کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچیں گے کہ جب یہ پورے قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیں گے، جب یہ حافظ قرآن بن جائیں گے، اور حافظ قرآن بننے کے بعد میں اب اپنے گاؤں والوں کو مخاطب کر کے یہ کہیں گے کہ جب کسی مدرسے میں جا کر کے اور ایک بہت بڑے اسٹیج کے اوپر بہت سارے علماء کے ہاتھوں سے ان کے سروں پہ پھر جب امامہ باندھا جائے گا تب بھی آپ کی نظریں دیکھیں گی، اور آج بھی آپ کی نظریں دیکھیں گی، تو دیکھنے والے جو اگر اس وقت موجود ہوں گے تو وہ پوری دنیا کو یہی بتاتے نظر آئیں گے، اے دنیا والوں سن لو، یہ میرے گاؤں کے وہی بچے تھے کہ جب قرآن کی ابتدا کیا تھا تب بھی ان کے سروں پہ صافہ باندھا گیا تھا، آج قرآن کو سینے میں انہوں نے بسا لیا ہے تب بھی ان کے سروں پہ صافہ باندھا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیں گے، اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ایک حافظ قرآن ہو جائے وہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی شفاعت کر کے جنت دلوا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ خوشی الحمدللہ بے انتہا خوشی کا موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خوشی کو قائم و دائم رکھے، اور اللہ ان بچوں کو اس منزل تک پہنچائے جب یہ اپنے اور اپنے خاندان کی شفاعت کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کینے سے پاک کر کے علوم مصطفیٰ کا مدینہ بنا دے۔ الحمدللہ آج ہر انسان جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے باپ کی بہت ساری آرزوئیں اس سے متصل ہوتی ہیں۔ ماں بھی چاہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کچھ سے کچھ بنا دوں۔ ایک باپ کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دوں، انجینئر بنا دوں، پروفیسرز بنا دوں، ایڈوکیٹ بنا دوں، کچھ بنا دوں، دنیاوی ڈگریاں دلانے کی کوشش کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے۔ کتنی رقم، ایک غدیر رقم باپ اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن غیور مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس بیٹے کو باپ نے ڈاکٹر بنایا ہے وہ دنیا میں کام آئے گا؟ جس بیٹے کو باپ نے ڈاکٹر بنایا ہے وہ مال کما کے تو دے سکتا ہے، وہ دنیا میں کام آئے گا۔ جسے انجینئر بنایا ہے وہ دنیا میں کام آئے گا، جسے اس نے پروفیسرز بنایا ہے وہ دنیا میں کام آئے گا، جسے ایڈوکیٹ بنایا ہے وہ دنیا میں کام آئے گا۔ لیکن اے نوگیا اور درزن پروا کے غیور مسلمانوں، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا تو وہ بیٹے جسے تم نے دنیاوی ڈگریاں دلوائی تھی وہ صرف تمہارے دنیا تک کام آئیں گے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ تم سے جدائی بھی اختیار کر لیں، تم سے الگ بھی ہو جائے۔ لیکن جس بیٹے کو اگر تو نے حافظ قرآن بنا دیا، اگر تو نے اپنے بیٹوں کو عالم دین بنا دیا، اپنے بیٹے کو تو نے قاری قرآن بنا دیا، تو یاد رکھو جب سب تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے قبر میں تو کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، نہ بیٹا ساتھ میں جائے گا نہ بیٹی ساتھ میں جائے گی۔ لیکن یاد رکھو اگر تو نے اپنے کسی بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے تو میدان محشر میں کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن اگر تو نے حافظ قرآن بنایا ہے تو یہی حافظ قرآن
وہ بیٹا ہے کہ اگر باپ کے اوپر گناہوں کی گٹھری کو دیکھے گا تو اس کی شفاعت کرنے کے لیے پہنچ جائے گا. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے صدقے میں اور ان حافظ قرآن کو جو ہے اللہ شفاعت کی طاقت عطا فرمائے گا. یہ اپنے خاندان والوں کی شفاعت کریں گے. اے غیور مسلمانوں، میرے آقا فرماتے ہیں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں، آج الحمدللہ ہم کلمہ پڑھ لیے سمجھتے ہیں جنتی ہیں، لیکن اگر میں مولانا احمد رضا سے کہہ دوں کہ آپ کسی جنتی کا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے دکھائیں تو آپ کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، یہ ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، یہ فلاں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، یہ کسی چچا کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، یہ مولانا جو ہے یہ جناب رضوان نظامی صاحب کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، یہ حافظ عبد الغفار کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے کہ یہی یہ جو جنتی ہے یقینی طور پہ یہ کسی اور کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے کہ کسی جنتی کا ہاتھ پکڑ کر کے دکھاؤ تو الحمدللہ کلمہ گو تو سب ہے، سب کلمہ پڑھنے کے ناطے جو ہے وہ جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہونے کے ناطے جو ہے وہ جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اسلام کے ماننے والے ہونے کے ناطے جو ہے وہ کل جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن اگر میں ان سے کہہ دوں کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے بتا دو کہ یہ جنتی ہے، یہ فوراً کھڑے نہیں ہوں گے کہ میں کس کو ہاتھ پکڑ کے بتا دوں کہ یہ جنتی ہے. لیکن اگر یہی سوال آپ مجھ سے کر لیں تو میں ایک نہیں بلکہ کئی جنتیوں کو بتا سکتا ہوں. ان بچوں کا ہاتھ پکڑ کر کے اور منبر رسول پہ کھڑا کر دوں گا اور کہہ دوں گا، اے درزن پروا کے غیور مسلمانوں، یہ دیکھ لو یہ جنتی ہے. جنتی میں اپنی طاقت کے بنیاد پہ نہیں کہتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جسے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے کو دیکھنا. یہ جنتی ہے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ اپنی بڑی معناس کتاب تفسیر روح البیان میں آپ نقل فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو کسی طالب علم کو دیکھ لے. دنیا میں چلتا پھرتا جنتی اگر دیکھنا ہو تو کسی طالب علم کو دیکھ لے. اور سنو، میرے آقا فرماتے ہیں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، انیس الغریبین آقا فرماتے ہیں، مراد المشتاقین داتا فرماتے ہیں، آپ اپنے کام کے لیے اگر گھر سے نکلے، آپ اپنے کام کے لیے گھر سے نکلے، اللہ کی راہ میں نہیں ہے، دکان کے لیے جائیں اللہ کی راہ میں نہیں ہے، آپ کاروبار کے لیے گھر سے نکلے اللہ کی راہ میں نہیں ہے. لیکن جب ایک طالب علم حاصل کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے اپنے قدم کو نکالتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں، اذا خرج طلب العلم فی سبیل اللہ حتی یرجع. نبی فرماتے ہیں کہ جب طالب علم حاصل کرنے کی غرض سے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں رہتا ہے جب تک کہ پھر وہ گھر واپس نہ آ جائے. جب تک کہ پھر وہ گھر واپس نہ آ جائے تب تک وہ اللہ کی راہ میں رہتا ہے. اے غیور مسلمانوں، آج ان کے والدین بڑے خوش نصیب ہیں جن کے بیٹوں نے قرآن کی ابتدا کیا ہے. آج ان کے ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں اور الحمدللہ کل میدان محشر میں بھی ان کے ماں باپ خوش نظر آئیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، انیس الغریبین آقا فرماتے ہیں، مراد المشتاقین داتا فرماتے ہیں، طٰہٰ و یاسین آقا فرماتے ہیں، میدان محشر ہوگا. حضرت آدم بھی ہوں گے، حضرت نوح بھی ہوں گے، حضرت زکریا بھی ہوں گے، حضرت دانیال بھی ہوں گے، حضرت یحییٰ بھی ہوں گے، حضرت یوسف بھی ہوں گے، حضرت یعقوب بھی ہوں گے، یہاں تک کہ حضرت آدم سے لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سب حاضر ہوں گے. صدیق اکبر بھی ہوں گے، عمر فاروق اعظم بھی ہوں گے، عثمان غنی بھی ہوں گے، طلحہ و زبیر بھی ہوں گے، انس بن مالک بھی ہوں گے، تمام صحابہ کرام ہوں گے، اولیاء کرام بھی ہوں گے. لیکن جن کے باپ نے جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کل میدان محشر میں ان کے سروں پہ ایک ایسا تاج رکھا جائے گا جو آسمان کے چاند و سورج سے کہیں زیادہ روشن ہوگا. سبحان اللہ. آسمان کے چاند و سورج سے کہیں زیادہ روشن ہوگا. انہی میں ایک سوال کرنے والا، ندا کرنے والا آواز دے گا، اے محشر
والوں یہ بتاؤ کیا یہ نبیوں میں سے؟ جواب آئے گا نہیں، یہ نبیوں میں سے نہیں ہے۔ پھر سوال ہوگا کیا یہ صدیقین میں سے؟ جواب ہوگا نہیں، یہ صدیقین میں سے بھی نہیں ہے۔ کیا یہ اولیاء کرام میں سے؟ نہیں، یہ اولیاء کرام میں سے بھی نہیں ہے۔ تو پھر آخر ہے کون؟ تو انہی میں ایک جواب دینے والا جواب دے گا۔ اے اہل محشر سن لو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں ایک وقت چولہا نہیں جلتا تھا، ایک باپ فاوڑا چلا کر کے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، جس نے رکشہ چلا کر کے دوسرے کی مزدوری کر کے جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا، آج رب نے ان کے سروں پہ اتنا حسین تاج رکھ دیا ہے، رب نے ان کے سروں پہ اتنا حسین تاج رکھ دیا ہے۔ تو جن کے بیٹے حافظ قرآن نہیں ہوں گے وہ کہیں گے اے کاش میں بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہوتا، اے کاش میں بھی اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا ہوتا، میں بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہوتا، تو آج اللہ تبارک و تعالی میرے بھی سر پہ ایسے ہی تاج رکھتا، ایسے ہی تاج رکھتا۔ اور اے غیور مسلمانوں، جو رقم بچے کے دینی تعلیم حاصل کرنے میں خرچ ہو جائے، اس رقم سے افضل کوئی رقم ہی نہیں ہے، رقم سے افضل کوئی رقم نہیں ہے۔ آپ ہر جگہ پیسے خرچ کرتے ہیں، کبھی دوا میں، کبھی علاج میں، کبھی زراعت میں، کبھی تجارت میں، کبھی دوست اور احباب پہ، کبھی اعزاء اقربا پہ، لیکن الحمدللہ جو رقم ان بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہو جائے، ان کی قرآن کی تعلیم میں، احادیث پاک کی تعلیم میں جو رقم خرچ ہو جائے، اس سے بہتر کوئی رقم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھو الحمدللہ انہوں نے تو قرآن کی ابتدا کیا ہے، اللہ اکبر، وہ قرآن پاک کہ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ میرا رب فرماتا ہے اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتا تو تم ضرور دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کا بار جو ہے اتنا عظیم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ قرآن کو نازل فرمایا، اور میرے محبوب نے میرے آقا نے قرآن کے بوجھ کو اٹھا لیا، میرے آقا نے قرآن کے بوجھ کو اٹھا لیا، اور مصطفیٰ جان رحمت نے جب قرآن کے بوجھ کو اٹھا لیا اور سارے بار کو میرے آقا نے برداشت کر لیا، تو اب وہ قرآن جو ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں اتر جا رہا ہے، یہ قرآن جو ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں اتر جا رہا ہے۔ آج تو قرآن مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن کو مٹا دیا جائے گا، قرآن کو مٹا دیا جائے گا، لیکن اے غیور مسلمانوں یاد رکھو جب سے قرآن نازل ہوا تب سے اس کے دشمن ہیں، اور آج تک بھی، لیکن کوئی قرآن کو مٹا نہیں سکا۔ بہت ساری کتابیں دنیا میں آئی اور چلی بھی گئی، آسمانی کتابیں بھی آئی، آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک، لیکن اصلی توریت آپ کو نہیں ملے گی، اصلی زبور آپ کو نہیں ملے گی، اصلی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی نہیں ملے گی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی نہیں ملے گی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی نہیں ملے گی اصلی۔ لیکن اے غیور مسلمانوں، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ جس طریقے سے جبریل امین بارگاہ مولا سے لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، قرآن آج بھی ویسا کی ویسا ہی موجود ہے، قرآن آج ویسا کی ویسا ہی موجود ہے، ایک لفظ بھی اس میں کمی نہیں آئی ہے، ایک لفظ بھی اس میں کمی نہیں آئی، بلکہ یاد رکھو آج سے کچھ سال پہلے آپ لوگوں نے ایک وسیم نامی آدمی کو سنا ہوگا جو شیعہ تھا، اس نے قرآن کے 26 آیتوں کے نکالنے کی ریٹ داخل کیا تھا سپریم کورٹ کے اندر، لیکن اے غیور مسلمانوں اس نے تو قرآن سے آیتوں کو نکالنے کی کوشش کیا تھا، قرآن کا معجزہ دیکھو، قرآن نے اسے اسلام ہی سے نکال دیا، قرآن نے اسے اسلام ہی سے نکال دیا۔ اے غیور مسلمانوں، یہ قرآن
کسی بھی حال میں مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ آج دنیا کی اور کتابیں لے لو، آپ غیر مذاہب کی کتابیں بھی لے لو اور دیگر کتابوں کو اٹھا کر کے، چاہے وہ بخاری ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ترمذی ہو، چاہے وہ ابن ماجہ ہو، چاہے وہ نسائی ہو، چاہے وہ مشکات المصابیح ہو، اور دیگر حدیث کی کتابیں بھی لے لو، دیگر فقہ کی کتابیں بھی لے لو، اور دیگر اصول نحو اور قواعد اور اصول صرف کی کتابیں لے لو، اور لینے کے بعد میں ساری کتابوں کو ایک دریا میں ڈال دو، اور ڈالنے کے بعد ساتھ ہی میں قرآن کو بھی ڈال دو۔ اگر مل جائے کہیں تو انجیل بھی ڈال دو، اگر مل جائے کہیں تو توریت بھی ڈال دو، اگر مل جائے کہیں تو زبور بھی ڈال دو، اور دریا میں ڈالنے کے بعد میں اس دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کے کہو، اے توریت تو باہر نکل آ نہیں آئے گی، اے زبور تو باہر نکل آ نہیں آئے گی، اے انجیل تو باہر نکل آ نہیں آئے گی، اے بخاری تو باہر نکل آ نہیں آئے گی، اے مسلم تو باہر نکل آ نہیں آئے گی، اے نسائی تو باہر نکل آ وہ کتاب نہیں آئے گی، اے ابو داؤد شریف تو باہر نکل آ یہ کتابیں نہیں آئیں گی۔ کوئی کتاب تمہاری نظروں کے سامنے، سب کو تو دریا میں ڈالا ہے، کوئی کتاب نظروں کے سامنے نہیں آئے گی، لیکن جب تم قرآن سے کہو گے اے قرآن تو باہر آ جا، تو قرآن تو ظاہراً جو ہے وہ دریا سے باہر نہیں آئے گا، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن اپنے سینوں کو لے کر کے پیش کر دیں گے اور کہیں گے قرآن کو دریا میں ڈالنے والے یاد رکھ، قرآن کو تو ظاہری نسخے کو دریا میں ڈال دیا ہے، ہمارے سینے میں جو قرآن ہے اسے کیا کرے گا، اسے کیسے مٹا سکتا ہے؟ تبھی تو ایک عاشق رسول نے کہا تھا کہ فرمان مصطفیٰ کبھی ٹالا نہ جائے گا، فرمان مصطفیٰ کبھی ٹالا نہ جائے گا، اور ان کا غلام نار میں ڈالا نہ جائے گا، ان کا غلام نار میں ڈالا نہ جائے گا، اور جب تک رہے گا ہند میں ایک مسلمان، ارے قرآن کو بھارت سے نکالا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ، مسلمانوں یہ قرآن ہے اور اس کا محافظ میرا رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ تو جس کا محافظ اللہ ہو اسے کون مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اے غیور مسلمانوں، الحمدللہ آج جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کا عزم مصمم کیا ہے، میں انہیں مبارکبادی دیتا ہوں۔ اے غیور مسلمانوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے۔ ماں باپ کی اولاد سے بڑی آرزویں متصل ہوتی ہیں۔ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد اعلیٰ منزل پہ پہنچے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، یہ بتائیں اس دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ چاہے کہ فلاں مجھ سے آگے نکل جائے؟ نہیں۔ اگر کوئی مکان بنانے لگا یا دکان بنانے لگا یا نوکری اچھی مل گئی تو لوگ حسد بھی کرنے لگتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا یہ آگے نکل جائے۔ لیکن اللہ اکبر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس زمین پہ ایک ذات ہے، وہ باپ کی ذات ہے۔ وہ باپ کی ذات ہوتی ہے، ماں کی ذات ہوتی ہے کہ ماں باپ چاہے جاہل ہی کیوں نہ ہو لیکن بیٹے کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے سے بڑھ کر کے اگر کوئی ذات اس دنیا میں ہے جو تمہیں دیکھنا چاہتی ہے تو وہ تمہارے ماں باپ کی ذات ہے، وہ تمہارے ماں باپ کی ذات ہے، اور ماں باپ کے ذات کی جیسی کوئی ذات ہو بھی نہیں سکتی۔ اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، قرآن کا قاری بنایا، کل دنیا سے انتقال کرنے کے بعد میں جب آپ کا جنازہ چار کندھوں پہ لد کر کے اور قبرستان کی طرف چلے گا، اللہ اکبر، تو جس کے کئی بیٹے تھے، کسی کو وکیل بنایا، کسی کو وزیر بنایا، کسی کو ایڈوکیٹ بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو پروفیسرز بنایا، کسی کو MBBS ڈاکٹر بنا دیا۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب جنازہ چلے گا اور انہی بیٹوں میں آپ نے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، جب جنازہ چلے گا، جنازہ پڑھنے والے چلیں گے تو دنیا یہ نہیں کہے گی ڈاکٹر صاحب کہاں ہے، دنیا یہ نہیں کہے گی صفیں لگ گئی ہوں گی جنازے کی، اللہ اکبر، ساری صفیں درست کر لی گئی ہوں گی،
اب جب امام کی تلاش ہوگی تو دنیا نہیں کہے گی اس کا بیٹا ایک ڈاکٹر بھی ہے، ایک انجینئر بھی ہے، ایک پروفیسرز بھی ہے، ایک ایڈوکیٹ بھی ہے۔ دنیا یہ نہیں کہے گی ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ جنازے کی نماز پڑھائیں، انجینئر صاحب کو بلاؤ جنازے کی نماز پڑھائیں، پروفیسر صاحب کو بلاؤ جنازے کی نماز پڑھائیں، وکیل صاحب کو بلاؤ جنازے کی نماز پڑھائیں۔ نہیں، دنیا ڈاکٹر کو نہیں تلاشے گی، دنیا انجینئر کو نہیں دیکھے گی، دنیا کی نظریں جو ہوں گی وہ کسی پروفیسرز بیٹے کے اوپر نہیں ہوگی، وہ تو ٹائی لگا کے گھوم رہا ہوگا، وہ تو کہیں جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوگا یا کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر کسی بیٹے کو تو نے حافظ قرآن بنایا ہے تو دنیا کہے گی بلاؤ اس بیٹے کو جو قرآن کا قاری ہے، بلاؤ اس بیٹے کو جو قرآن کا حافظ ہے، بلاؤ اس بیٹے کو جو عالم دین ہے۔ اور جب یہ بیٹا جائے گا جس پہ تو نے لاکھوں نہیں خرچ کیا ہے، تو نے کروڑوں نہیں خرچ کیا ہے، بلکہ اس بیٹے پہ تو نے تھوڑی سی رقم خرچ کیا کر کے اور حافظ قرآن بنا دیا تھا۔ دنیا نے آج ڈاکٹر کو نہیں تلاشا ہے، آج انجینئر کو نہیں تلاشا ہے، بلکہ آج دنیا کی نگاہیں جو ہیں وہ حافظ قرآن پہ ٹکی ہے۔ اور جب وہ بیٹا جا کر کے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر کے تمہارے جنازے کی نماز پڑھائے گا اور پڑھانے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرے گا مولا میرے باپ کو بخش دے، میری ماں کی مغفرت عطا فرما دے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کوئی بھی جنازے کی نماز پڑھانے والا ہو، لیکن جتنی دل سے دعا جو ہے وہ بیٹے کے دل سے نکلے گی ماں باپ کے حق میں، کسی کے دل سے نہیں نکلے گی۔ اور جب ایک حافظ قرآن بیٹا اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرے گا تو رب کی رحمت مچل جائے گی اور اس حافظ قرآن کے ماں باپ کی مغفرت عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن پاک، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غیور مسلمانوں، یہ قرآن کے معجزات اور قرآن کی برکتیں، اللہ اکبر۔ آج دیکھیں قرآن شریف جو بیٹے جو بچے یونیورسٹیز وغیرہ میں ایڈمیشن جن کا ہوتا ہے، جو اس میں پڑھتے لکھتے ہیں، ان کے لیے اچھی فیسلٹیز ہوتی ہے۔ ان کے لیے سردیوں کا الگ بستر ہوتا ہے، گرمی کا الگ بستر ہوتا ہے، اے سی اور کولر کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور ٹھنڈک کے موسم میں گرم جو ہے وہ ان کے لیے غذائیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ مدارس میں جا کر کے جائزہ لیں، آ جائیے کبھی میرے مدرسے میں الجامعۃ النوریہ میں، اور کبھی دیکھیں وہ فرش ہے، وہ چھوٹی سی ایک بستر، ایک پتلا سا بستر ہوتا ہے، بچے اسی پہ لیٹتے ہیں، ٹھنڈیوں کی لمبی لمبی راتیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی بچہ ہے اگر گھر پہ رہے، موٹے گدے پہ لیٹنے کے بعد بھی بخار آ جاتا ہے، کبھی بیمار بھی ہو جاتا ہے، کبھی اسے جو ہے وہ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہی بیٹا جو ہے جب حافظ قرآن بننے کی نیت سے یا عالم دین بننے کی نیت سے جب ماں باپ اسے جدا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ آج جب ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی نیت سے اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ ماں جس نے ایک لمحے کے لیے بیٹے کو جدا نہیں کیا تھا، وہ باپ کی اگر کوئی تکلیف بیٹے کو لاحق ہو جائے تو وہ بیٹا کبھی ڈاکٹر کے دروازے کا چکر کاٹتا تھا، کبھی امام کے دروازے کا چکر کاٹتا تھا اس کے شفا کے لیے۔ لیکن آج وہی بیٹا جو ہے وہ جب مدرسے کے لیے چلا ہے وہ اپنا ایک بیگ لے کر کے چلا ہے، اللہ اکبر۔ ماں بھی اپنے آنچل میں اپنے چہرے کو چھپا کر کے روتی ہے، کبھی ماں اپنے آنچل میں اپنے بیٹے کو چھپا کر کے سینے سے لگا کے دلاسا دیتی ہے، کبھی باپ بھی اپنے سینے پہ پتھر باندھ کر کے اور اپنے دل کو دلاسا دیتا ہے کہ آج کچھ بھی ہو، آج بیٹے کی جدائی میں برداشت کر لوں گا۔ ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹے کی جدائی کو برداشت کر لوں گی، لیکن میرا یہی بیٹا ہے، اگر حافظ قرآن بن گیا، اگر عالم دین بن گیا، اگر یہ میرا بیٹا اپنے وقت کا قرآن کا قاری ہو گیا تو یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، یہ میرے میدان محشر میں کام آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں بھی رو رو کر کے اپنے بچے
بچے کو اپنے سینے سے جدا کر دیتی ہے. اور جب وہ مدرسے کے لیے چلتا ہے, گھر پہ تو بہت سارے انتظامات تھے, لیکن جب وہ مدرسہ جا کر کے پہنچتا ہے تو مدرسہ پہنچنے کے بعد میں اب وہاں اتنا انتظام نہیں ہے. 2 ٹائم کھانا ملتا ہے اسے, صبح میں ناشتہ بھی مل رہا ہے, لیکن وہ ناشتہ نہیں ملتا ہے جو ماں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی, وہ لقمہ نہیں ملتا ہے جو ماں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی, اس پلیٹ میں وہ کھانا نہیں نظر آتا ہے جو ماں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی, ماں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کھانے میں لذت ہوتی تھی. وہ لذت تو مدرسے میں نہیں مل رہی ہے, وہ لطف تو مدرسے میں نہیں مل رہا ہے, وہ مزہ تو مدرسے کے کھانے میں نہیں مل رہا ہے. لیکن اب مدرسے میں رہنے کے باوجود بھی وہ بیٹا جو ہے پریشانیوں کی بھی برداشت کرتا ہے. کبھی بھوک لگتی ہے تو باپ نے چند روپیہ دیا تھا, چند روپیے کو سے جا کر کے کچھ خرید کر کے کھا لیتا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, اگر بخار لاحق ہو جاتا تھا گھر پہ تو ماں سینے سے لگا کر کے اور لٹا دیا کرتی تھی. ماں اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پہ جو ہے وہ جو ہے پانی کی پٹیاں جو ہے بھگا کر کے رکھا کرتی تھی. لیکن آج مدرسے میں بیٹا بیمار ہے, باپ کی یاد بھی آ رہی ہے, ماں کی یاد بھی آ رہی ہے. آپ باپ نہیں ہے جو اسے لے جا کر کے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جائے, ماں نہیں ہے کہ اس کے متھے کے اوپر جو ہے وہ پانی کی پٹیاں رکھ سکے. اللہ اکبر. لیکن اے غیور مسلمانوں, وہ بیٹا ہے جس نے مدرسے میں حافظ قرآن بننے کی غرض سے اپنے قدم کو رکھ چکا ہے, عالم دین بننے کی غرض سے داخلہ لے چکا ہے. اب اگر تھوڑی دیر کے لیے بیمار بھی ہوتا ہے تو استاذ کے چھڑی کا خوف ہے, وہ کمرے میں نہیں لیٹتا ہے بلکہ جا کر کے کلاس میں حاضر ہو جاتا ہے پڑھنے کی غرض سے. اگر تھوڑی سی لاحق بھی ہوئی لیکن وہ بیماریاں لاحق نہیں ہوتی ہے کہ مدرسے میں کوئی بچہ جو ہے وہ موت کے حوالے ہو گیا ہو. تو نے بہت ساری خبریں سنی ہوگی لیکن کبھی یہ خبر نہیں سنی ہوگی کہ کوئی بچہ کسی مدرسے میں انتقال کر گیا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ گھر پہ رہتا ہے تو اپنے باپ کے پاس رہتا ہے, لیکن جب مدرسے میں آ جاتا ہے تو رسول پاک کے گھر میں آ جاتا ہے, آمینہ کے لال کے گھر میں آ جاتا ہے, اور میرے آقا اس کے محافظ بن جایا کرتے ہیں. غیور مسلمانوں, یہ حافظ قرآن بننا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا ہے, اور وہ رقم جو آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بننے میں خرچ کریں بڑی اعلیٰ ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت عبد الرحمن بن فروخ. حضرت عبد الرحمن بن فروخ یہ جنگ پہ جانے لگے. جب جنگ پہ جانے لگے تو ان کی بیوی جو تھی وہ امید سے تھی. 30,000 دراہم دیا انہیں, اور حضرت عبد الرحمن نے کہا میری شریک حیات ان دراہم کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنا, صحیح جگہ پہ خرچ کرنا. 27 سال کے بعد میں واپس ہوئے, 27 سال کے بعد واپس ہوئے. 27 سال کے بعد میں واپس ہوئے. 30,000 دراہم دے کر کے گئے تھے اپنی شریک حیات کو. اس وقت کوئی فون نہیں تھا. آج شوہر اگر چند دنوں کے لیے کمانے کے لیے چلا جائے, صبح شام اگر بچوں سے وہ بات نہ کرے, شریک حیات سے بات نہ کرے تو اللہ اکبر بے چینی رہتی ہے. لیکن حضرت عبد الرحمن بن فروخ یہ جب جہاد کے لیے گئے تو 27 سال تک بیوی کی کوئی خبر نہیں لی. وہ 30,000 دراہم دے کر کے چلے گئے. 27 سال کے بعد جب واپس آئے, دروازے پہ دستک دیا, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عبد الرحمن. شریک حیات نے دروازہ کھولا, اندر تشریف لے گئے. جب اندر تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت عبد الرحمن بن فروخ نے یہ نہیں پوچھا اے میری بیوی, اے میری شریک حیات, اے میری زوجہ محترمہ, یہ 27 سال میں تم سے جدا تھا, جہاد کے لیے گیا تھا, جنگ کے لیے گیا تھا, یہ بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے, یہ اتنا لمبا عرصہ کیسے گزرا, کن پریشانیوں میں گزرا ہے, کوئی دقت تو نہیں ہوئی, کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں نہیں پوچھا, بلکہ حضرت عبد الرحمن بن فروخ نے پہلا سوال جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا اے میری بیوی یہ بتاؤ وہ 30,000 دراہم, 30,000 روپیے جو میں تمہیں دے کر کے گیا تھا وہ کہاں خرچ کیا, وہ کہاں خرچ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن فروخ کی شریک حیات ان کی بیوی کہتی ہے اے میرے آقا, اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر نامدار, آپ ڈائریکٹ گھر پہ آ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا مسجد شریف نہیں گئے؟ کہا نہیں مسجد نہیں گیا ہوں,
کہا آپ مسجد جائیں، پھر آ کر کے مجھ سے سوال کریں کہ وہ 30,000 روپیے آپ کا دیا ہوا میں نے کہاں خرچ کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن فروخ کی مسجد گئے۔ جب مسجد جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بہت سارے بچے علم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک محدث ہیں جو حدیث پاک کا علم دے رہے ہیں، سر پہ امامہ ہے، جسم پہ جبہ ہے، مسند حدیث پہ بیٹھ کر کے تشنگان علوم حدیث کی اس کو سیراب کر رہے ہیں، وہ بچوں کو حدیث پاک پڑھا رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن فروخ نے جا کر کے پوچھا، اے بچوں، ایک بچے کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھتے ہیں، بیٹا یہ بتاؤ، جب میں گیا تھا جنگ کرنے کے، جب میں باہر گیا تھا اپنے گھر سے، آج کئی سال ہو گئے مجھے گئے ہوئے، تو یہاں پہ کوئی محدث نہیں تھا، کوئی اتنا بڑا عالم نہیں تھا کہ جو بچوں کو حدیث پاک پڑھا سکے۔ یہ محدث کون ہے؟ یہ اتنا بڑا عالم کون ہے؟ بچوں نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، لوگ انہیں ربیعہ رائی کہتے ہیں، لوگ انہیں ربیعہ رائی کہتے ہیں۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن فروخ نے کہا، یہ بتاؤ ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ بچوں نے کہا، لوگ ان کے باپ کا نام عبد الرحمن بن فروخ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن فروخ دوڑ کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بچوں عبد الرحمن بن فروخ میرا ہی نام ہے۔ کہا کیا آپ ہی کا نام ہے؟ کہا ہاں۔ کہا آپ ہی جنگ کرنے کے لیے گئے تھے؟ کہا ہاں میں ہی گیا تھا۔ تو کہا یہ ربیعہ رائی ہے، یہ آپ کے بیٹے ہیں جو آپ کے جانے کے وقت اپنی ماں کے شکم میں پرورش پا رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن فروخ دوڑ کر کے جاتے ہیں، اپنے بیٹے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ جب گئے تھے تو ماں کے شکم میں تھے، آج جب واپس آئے ہیں تو بیٹا محدث اعظم بن چکا ہے، بیٹا بہت بڑا عالم دین بن چکا ہے۔ عبد الرحمن بن فروخ دوڑ کر کے جاتے ہیں، بیٹے کو سینے سے لگاتے ہیں اور پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ باپ کی نظروں نے بیٹے کو دیکھا ہے، بیٹے کی نظروں نے ماں باپ کو دیکھا ہے، نظروں سے نظریں ملتی ہیں، خوشی کے آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ عبد الرحمن بن فروخ اپنے بیٹے کو لے کر کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ جب گھر پہ جا کر کے پہنچتے ہیں تو شریک حیات نے پوچھا تھا کہ اے میرے آقا، اے میرے شوہر نامدار، یہ بتاؤ، آپ تو مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ وہ 30,000 دراہم جو ہے وہ میں نے کہاں خرچ کیا ہے؟ جو آپ مجھے 30,000 روپیے دے گئے تھے وہ میں نے کہیں اور نہیں خرچ کیا ہے، بلکہ اس پیسے سے میں نے آپ کے بیٹے کو محدث بنا دیا ہے، آپ کے بیٹے کو عالم دین بنا دیا ہے۔ اے میرے آقا اب یہ بتاؤ، آپ کو وہ روپیے زیادہ پیارے ہیں یا آپ کے بیٹے کا یہ مرتبہ زیادہ پیارا ہے؟ تو عبد الرحمن بن فروخ نے کہا تھا کہ اے میری شریک حیات، وہ تو 30,000 دراہم تھے، اگر 30 لاکھ دراہم ہو تو میرے بیٹے کے اس مرتبے پہ سب کو میں قربان کر نظر آؤں گا۔ اللہ، پتہ کیا چلا کہ رقم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے مرتبے کے آگے۔ تو اے غیور مسلمانوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اپنے بچوں کو قاری قرآن بناؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ علم دین حاصل کرنا، اتنا علم تو فرض ہے کہ حرام اور حلال، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کے مسائل تو وہ جان لے، اتنا علم تو فرض ہے۔ اگر کوئی پاکی ناپاکی کی مسائل نہیں جانتا ہے، وضو کرنا نہیں جانتا، غسل کرنا نہیں جانتا، یا وہ حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتا ہے، تو جاننے کے باوجود اگر نہیں کرتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہے۔ لیکن اگر کسی نے جانا ہی نہیں تو وہ ڈبل گنہگار ہے، کیونکہ جانا کیوں نہیں اور ایک کر رہا ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے معلوم کرو اگر تمہیں کوئی چیز نہیں معلوم ہے۔ تو میرا ایک مشورہ ہے، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اس لیے کہ اس مرتبے پہ سارے مراتب قربان۔ یہ ایسا مرتبہ ہے جو جو زندگی سے لے کر کے میدان محشر تک کام آئے گا، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں۔ اس دار فانی میں کچھ اچھے کام کر جا، چاہے دن کی زندگانی میں اسلام کی جو شان ہے وہ شان نہ چھوڑو، دنیا کے لیے بھائیو ایمان نہ چھوڑو۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ بارگاہ مولا میں دعا ہے
کہ مولا تعالیٰ ان چند کلمات کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور ان بچوں کو حافظ قرآن بنائے، ان کے سینوں کو نور علم سے منور فرمائے، ان کے والدین کو، ان کے تمام تر اعزاء اقربا کو، یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔